السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ، کل شکر کل تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس نعمت اسلام کی جو کافی ہے نعمتوں میں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت 185 سورہ اعراف سے شروع کریں گے، پھر سورہ انفال جو ہے وہ بھی شروع کر دیں گے ختم ہوگی تو۔ اور جیسے میں نے کل بھی اناؤنس کیا تھا کہ کل ہماری آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ، کل آخری تراویح ہوگی یہاں پہ 25ویں شب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء۔ Do they not ponder upon the kingdom of the heavens and the earth and everything that Allah has created, and that perhaps their appointed time has come close? So in what message after this they will believe؟ تو دعوت قرآن کی حیثیت بار بار دیتا ہے، اس تخلیق کے بارے میں سوچو، اللہ کی خلقت کے بارے میں سوچو، اس کی چلانے کے بارے میں سوچو، اور یہ بھی سوچو کہ اس کا بھی ایک اختتام ہو جائے گا۔ جو چیز شروع ہوتی ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ بگ بینگ ہوا، اس کے بعد وہ بینگ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ تمہارا بھی جو وقت ہے، تم جو سمجھتے ہو سکتا ہے اس سے بہت قریب ہو۔ ہماری تو قیامت ہو جائے گی نا جب ہم یہاں سے جائیں گے، باقی بڑی قیامت آتی ہے نہیں۔ تو پیغام یہاں پہ یہی ہے کہ بھئی تم دیکھ لو کہ تم جو ہو پھر اس کے بعد کس چیز کی اس کی پر ایمان نہیں لے آتے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری قیامت ہونے والی، پھر بھی تم ایمان نہیں لے کے آتے ہو۔ من یضلل اللہ فلا ہادی له، whoever Allah send astray, there is no guide for him, and he leaves them in transgression, wandering blindly. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، they ask you about the hour, when it will come. Say, its knowledge is only with my Rabb, none can reveal its time except him. It lays heavy upon the heavens and the earth, it will suddenly overtake you. They are putting questions to you as if you are eagerly searching for it. Say, its knowledge is only with Allah, but most people do not know. یہ کامن سوال سبھی کرتے ہیں، اس کا کوئی سوال بھی قرآن پوچھتا ہے پھر جواب بھی نہیں دیتا، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ کہتے ہیں اس کا تو علم نہ، اس کا جو وقت ہے اور اس کا جو علم وہ تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ کیوں وہ پوچھ رہے ہیں؟ اوبیسلی ان کو پروفٹ کی اہمیت کم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اس قسم کے سوال پوچھ رہے ہیں۔ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے پوچھا ہے قیامت کب آئے گی، وین ول دی آور کم، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، مگر تم یہ سوچو کہ تم نے کیا اس کی تیاری کر لی ہے؟ یہ تمہاری فکر ہونی چاہیے کہ جو یہ دیر آنے والا ہے، یہ آئے گا تو، یہ کب آئے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر یہ کہ تم نے اس کی تیاری کر لی ہے، یعنی اس پہ زیادہ غور کرو۔ تو دو سوال یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، ایک تو وقت کیا ہوگا اور اس کا علم جو ہے قیامت کا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہوں گے وہ ایسے مصروف ہوں گے اپنا، یعنی کہ معمول کے جو کام ہوں گے ان میں مصروف ہوں گے، اور ایک دم سے جو ہوگا قیامت جو ہے وہ آ جائے گی، تو ایک دم اٹ ول بی اے سڈن افیئر۔ قُل لا املک لنفس نفعا ولا ضرا، say I have no power over any good or harm to myself except as Allah wills, and if I knew the unseen I would have acquired much good and no harm would have touched me. I am just a warner and a bringer of good tidings to the people who believe. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کوئی خیر لے کے آؤں یا اپنا کوئی شر لاؤں، جس سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جتنا نفع ہے اور جو نقصان ہے وہ تو اللہ کے پاس ہی ہے، وہی ہے الٹیمیٹ اتھارٹی، وہی جو ہے آل پاورفل ہے۔ اور علم جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اور وہ کہتے ہیں نا، آگے اس آیت کے اندر آتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں کس طریقے سے سارا خیر اکٹھا کر سکتا ہوں تو مجھے تو کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی نقصان جو ہے مجھے چھوتا بھی نہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کتنے موقع ہوئے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کتنی ان کو کامیابی بھی ہوئی اور ناکامیابی بھی ہوئی ہے، کتنی بڑی ان کو شکست ہوئی احد کے اندر، کتنا ان کو لوگوں نے ستایا جب وہ حدیبیہ رکے اور عمرہ نہیں کرنے دیا، عمرہ کی نیت سے نکلے نہیں کرنے دیا، کتنی ان کی سفریں، کتنی ان کو تکلیف اٹھانی پڑی طائف کے اندر۔ جو طائف کی تکلیف ہی وہ تو ایک الگ ہی لیول کی تھی، تو کیوں اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ اوبیسلی یہ چیزیں ان پہ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اوبیسلی یہ جو ہے یہ ایک زندگی کے ساتھ ہوتی ہیں، دیر آر اپس اینڈ ڈاؤنس، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ بھئی آپ کس طرح سے، آپ کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ موقع آئیں، شکست آئے تو آپ کیا کریں۔
اور پھر یہ کہ آخر کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کا جو انجام تھا اس کا کوئی علم نہیں تھا ایکسیپٹ کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ آ کے بتا دے. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها. It is he who created you from a single being and created from it its mate, that he may find comfort in her, and when he covers her, she carries a light burden and continues with it. When it becomes heavy, they both call Allah their Rabb. If you give us a good child, we will surely be among the grateful. یہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے پہلے اس حصے کے اندر جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ سارے مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو انسانوں کو پیدا کیا وہ ایک ہی جان سے پیدا کیا، نفس واحد، ایک سنگل اسپیش ہے، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. اور اس کے بعد اس نے ایک ان کو جو بنایا اس کے بعد اللہ نے اس دنیا کے اندر جوڑے بھی بنا دیے، جن کے مرد بھی بنائے اور عورتیں بھی بنائیں، مگر اسینشلی فرق نہیں ہے لوگوں کے اندر. یہ کہا کہ ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کسی انسان میں فرق نہیں ہے، عورت اور مرد کے اندر فرق نہیں. یہ تو انسان کی ایک، ہم کہتے ہیں نا، اب جو ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں انٹر ریشل ایشوز جو ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک تعصب ہوتا ہے، کلر کا تعصب ہوتا ہے یا قبیلوں کا تعصب ہوتا ہے، اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں اسلام کے اندر. اسلام جو کہتا ہے وہ تو سبھی ایک ہی اس سے بنائے گئے. اور اس میں یہ بھی بتایا کہ پھر اس کے لیے تمہارے جو جوڑے بنائے ہیں، یعنی کہ ایک مرد اور عورت، تاکہ تم اس میں سکون پا سکو. تو یہ ایک بڑا، یہ جو ایک شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ایک بہت، یہ جو ایسا تعلق ہے، اس کے اندر جو اس کا ضروری کیا ہے، سکون ملنا. دیٹ از دا مین تھنگ کہ اس کے اندر سکون ہونا چاہیے. اور یہ ایک رشتہ جو ہے، یہ تو کسی بھی معاشرے کا ایک بنیادی رشتہ ہے. تو ایک حدیث آتی ہے، اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک میاں اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ جو ہے نا ان پہ رحمت بھیجتا ہے. تو یہ اس ریلیشن شپ کو اچھا رکھنا جو ہے، تاکہ سکون والی ریلیشن شپ ہو. اگر ہم سکون چاہتے ہیں، ہم اگر اپنی زندگیوں کے اندر ریلی سکون سے چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں، اپنی بیویوں کا خیال کریں. کوائٹ آنیسٹلی اس کے بغیر سکون آتا نہیں ہے. اور یہ کہ آپ دیکھیں ان کے بغیر جو ہے زندگی کتنی مشکل ہو جائے. مطلب اوبیسلی ہماری بیویاں یہ سن رہی ہوں گی، مگر یہ کہ ان کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. آپ اگر ان کے سوچیں، اس لائف ول بی ان لیویبل. اگر آپ دیکھیں تو ان کو جو ہے ٹریٹ کرنا نرمی کے ساتھ، رحم کے ساتھ. کانسٹنٹلی اگر ہم غصہ کریں گے، جھنجھلاٹ کریں گے ان کے ساتھ، ان کی توہین کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا ہی اپنا نقصان ہے. یہی قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے بنیادی چیز بنائی ہے، یہ جو آپ کا ہے، اس کے اندر جو ہے بہت ہی ضروری ہے کہ یہ ان جوڑوں کے اندر ایک دوسرے کو سکون ملے. گھر کے اندر سکون نہیں ہو تو آپ سوچیں کہ بہت سارا جو ہمیں جو ہوتا ہے نا مزہ، ہر چیز کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. کھانے کا بھی مزہ خراب ہو جاتا ہے. اگر میاں بیوی کی تھوڑی سی بھی کٹ پٹ ہوئی بھی ہو تو ایک پرابلم ہو جاتی ہے. تو کبھی کبھی ان کی بھی تعریف کر دیا کریں. ابھی نہ بھی دل چاہے تو ضرور ان کی تعریف کریں، بیکاز اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ازواجی تعلق جو ہیں بہت بہتر ہوں گے. But when he gives them a good child, they ascribe partners to him concerning that which he has given them. Exalted is Allah above what they associate. تو اللہ یہ ایک یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو اولاد دے دیتا ہے تو یہ اولاد اللہ نے دی ہے، کسی پیر نے نہیں دی، کسی بزرگ نے دی، کسی تعویذ نے نہیں دی، کسی مزار نے نہیں دی، اللہ نے دی ہے. آج دیکھیں مسلمان کتنے ہیں، مسلمان مرد اور عورتیں وہ جا کے مزاروں کے اوپر جا کے منتیں مانتی ہیں اور چادریں چڑھاتی ہیں، اگربتیاں جلاتی ہیں. مگر یہ سارا کا سارا جو ہے یہ شرک ہے. اولاد جو ہے وہ صرف اللہ دیتا ہے اور یہ اللہ کے اختیار میں اور اللہ کے ہی ہاتھ میں. Do they associate with him those who created nothing and they are created؟ قرآن کہتا ہے کہ کیا وہ یہ جو شرک ہے نا، کہ جو خدا ہیں اور جو قبر والے ہیں اور جو پیر اور بزرگ ہیں، کیا ان کو کسی نے بنایا یا نہیں بنایا؟ وہ تو خود بنائے گئے ہیں. تو جو خود بنایا گیا ہے وہ تو اوبیسلی کسی اور کو نہیں بنا سکتا. تو یہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کو جن کو بنایا گیا ہے وہ جو ہے اور کسی اور کو نہیں بناتا. And they have no power to help nor they can help themselves. تو نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں. And if you invite them to guidance, they will not follow you. It is same for you whether you invite them or are silent. تو دیکھیے قرآن یہی بتاتا ہے کہ اگر تم ان کو راستے کی طرف بھی لے کے آتے ہو تو وہ پھر تمہاری تائید نہیں کرتے. اور یہ برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، وہ تم ایک ہی چیزیں، یہ جو تم نے خدا بنا کے رکھے ہوئے وہ تمہاری ہدایت پہ بھی کہیں نہیں آتے. تم ان کو نہ بلاؤ یا بلاؤ، وہ تو بالکل ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. ایک دم بیکار کا کہتے ہیں نا، یہ جتنی بھی لوگوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، یہ بیکار کا وقت ضائع کرنا ہے. وقت بھی ضائع کرنا ہے اور پیسہ بھی ضائع کرنا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، indeed
whom you people call besides Allah are slaves like you. So call upon them and let them respond if you are truthful. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ تو تمہارے جیسے ہی بندے ہیں، ان کو بھی بندہ ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے غلام ہی ہے جس کو اللہ نے بلایا، اور اللہ کہتا ہے کہ تم ان کو پکار کے دیکھو، پھر وہ کیا قبول کریں گے تمہاری جو پکار ہے، اگر ہے ان کو بلا کے دیکھو. Do they have feet by which they walk? Or do they have hands by which they strike? Or do they have eyes by which they see? Or do they have ears by which they hear? Say, call your partners and conspire against me and give me no respite. تو اوپن چیلنج قرآن یہ دیتا ہے کہ تم جو ہے اپنی ساری ان سب کو بلا لو، نہ تو ان کے پاؤں ہیں، نہ ان کے ہاتھ ہیں، نہ ان کی آنکھیں ہیں، نہ یہ سنتے ہیں کہ نہ کچھ، اور یہ جتنے بھی تم نے شریک بنائے ہوئے ہیں، اور ان سب کو کہو. ایک یہاں پہ ایک چیلنج بھی قرآن دیتا ہے کہ ان کو کنفرنٹ کرنا، ان کو چیلنج کرنا کہ اگر تم کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہو میرے خلاف تو ضرور تم آؤ، تدبیر کرو، اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو، ابھی آ کے فوراً تدبیر کرو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. Indeed, my guardian is Allah, who has sent the book, and he is a guardian of all the righteous. تو یہ جو ہے نا، اس پہ یہ بس اگر یہ آیت پہ یقین آ جائے نا کہ ہمارا جو حمایتی ہے، مددگار ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جس نے کتاب بنائی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ اگر ہمارا ایک دم بلیف ہو جائے نا کہ اللہ ہمارا ولی ہے، nothing else matters. پھر کوئی اور چیز جو ہے نا امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ کہ یہی جو چیزیں، مگر کن کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ ہوا یتولی الصالحین. یہ تو ہوا یتولی الصالحین، کن کے لیے اللہ تعالیٰ ولی؟ جو کہ صالح ہیں، جو کہ نیکوکار ہیں. تو یہ دیکھیے نا، نیک، اب نیک جو ہے نا، نیک کو کار کون ہوتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بیکاز ہم تو سبھی سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں. ایک عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو جب کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے یہ، تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں. ایک ہندو عورت جو ہے وہ ستی ہو جاتی ہے، وہ جلا دیتی ہے اپنے آپ کو، وہ کیا سمجھتی ہے؟ سمجھتی ہے بہت نیکی کا میں کام کر رہا ہوں. یہاں پاکستان کے اندر ہم دیکھیں، لوگ اپنے بیٹے کو چھوڑ آتے ہیں وہ شاہدولہ کا چوہا بننے کے لیے. تو کیا کرتے ہیں؟ وہ تو اس لیے کرتے ہیں نا کہ نیکی کا کام ہے. مگر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے. یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، ان میں سے کوئی چیز نیکی نہیں ہے. اس لیے کہ نیکی صرف وہ چیز ہے جو کہ قرآن کے اندر ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ نیکی، اس کے علاوہ کوئی اور نیکی نہیں. کوئی ایجاد نہیں کر سکتا ہم میں سے. ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نیک کام ہے. نیکی صرف اللہ ہمیں بتاتا ہے یا اس کا رسول بتاتا ہے. And those you call upon besides him are unable to help you, nor they can help themselves. تو یہ معیار ہے الہ ہونے کا. کون ہمارا خدا ہے؟ جو ہماری مدد کر سکے. جو اپنی مدد نہیں کر سکتا تو وہ تو ہمارا الہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو اتنے بے بس ہیں کہ ان کا وجود جو ہے وہ بھی، اس کا بھی انحصار صرف اللہ کے اوپر ہے. تو ہماری کیا مدد کریں گے؟ And if you invite them to guidance, they will not hear, and you will see them looking at you while they do not see. Hold on to forgiveness, enjoying what is good and turn away from the ignorant. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کو درگزر کرو. یہ جو قرآن یہاں بتایا تھا کہ یہ بڑا ایک قرآن کا ایک سٹائل ہے دعوت دینے کا، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کا، اصلاح کی طرف بلانے کا، کہ بیسیکلی تم بے لوس ہو جاؤ. تم ایک کہتے ہیں نا، بڑا ہاتھ ہونا، تمہارا بڑا دل ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو معاف کر دو. تمہارے میں برداشت ہونی چاہیے کہ تم لوگوں کو معاف کر دو. اور یہ ساری چیزیں ہماری فطرت کے اندر بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اس میں کہا کہ ہمارے رب نے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میں کہوں کہ یہ کہوں کہ جو ایک انصاف والی چیز ہے، ایک تو میں یہ کہوں، چاہے وہ میں غصے کی حالت میں ہوں، چاہے خوشی کی حالت میں ہوں. تو پہلی بات انصاف کی. اس کے بعد جو ہے میں کوشش کروں کہ میرا رشتہ جو ہو ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت اچھا ہو جو مجھے ناپسند کرتے ہوں، اور ان کو بھی میں حق دوں، اور ان کو بھی معاف کروں کہ جو جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا یا میرے ساتھ زیادتی کی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اتنی کوئی کمپلیکس نہیں ہے. یہ جو سائیکالوجی قرآن یہاں پہ بتاتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری فطرت کے اندر ہی ہیں. اسی وجہ سے جو ہم یہ ہے کہ ہم جو ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے جو ہے نا بحث کرنے کی ضرورت نہیں. نہ ان سے طنز کرو، نہ بحث کرو. ان کے ساتھ بھی اچھا اخلاق رکھو. کہتے ہیں نا، نیور آر یو ود اے فول بیکاز دا پیپل ول ناٹ نو دا ڈفرنس. کسی بیوقوف کے ساتھ جو ہے نا جھگڑا بحث مت کرو، ورنہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں سے بیوقوف کون ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. And if the shaitan tempts you
دین سیک ریفیوج ان اللہ انڈیڈ ہی از آل ہیئرنگ اینڈ آل نوئنگ. تو یہاں پہ یہ شیطان کا ایک وہ بتا دیا گیا کہ اگر شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے، ہاں، اور تمہاری طرف شیطان کا کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے. ٹھیک ہے، تو وہ قرآن انہ سم اللہ والا، اللہ جو ہے سننے والا اور جاننے والا ہے. تو شیطان کا تو ایک بہت ہی ایک مقصد ہے، ایک اس کا جو ایک رول ہے وہ تو یہی ہے نا کہ وہ ہمارے دنوں کے ایک ہمارے آپس میں لوگوں کے اندر ایک تنازع پیدا کر دے، جس کو کہتے ہیں نا ڈسپیوٹ پیدا کر لے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر لڑائی ہو، لوگوں کے دل خراب ہو. تو ایک دفعہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، اور ان میں سے جو تھا بالکل وہ ایک آدمی جو تھا وہ تو بالکل آپس سے باہر تھا غصے کے اندر. تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اس شخص نے پڑھی تو اس کا جو غصہ تھا نا وہ غائب ہو گیا. ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا شارٹ فیوز ہوتا ہے، بہت جلدی ان کو غصہ آ جاتا ہے، اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ان کو یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے، اریٹیشن ہو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں. If those that protect themselves against sin are tempted by the shaitan, they remember him instantly, and instantly they are able to see. As for their brothers, they plunge them further in error, and they will not stop short. تو یہ جو شیاطین جو ہیں وہ تو obviously چاہتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہی میں کھینچتے چلے جائیں، اور وہ رکیں نہیں، ان کو بالکل آخری تک لے کے چلے جائیں. And when you have no verses to recite to them, they say, have you not invented? Have you not invented one? Say, I only follow what was revealed to me from my Rabb, and this is an enlightenment from your Rabb and a guidance and a mercy for people who believe. So when the Quran is recited, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ بھی ایک جو کہتے ہیں نا ایٹیکیٹس جو ہیں، قرآن کے ایٹیکیٹس یہ آیت بتاتی ہے. When the Quran is recited, then listen to it and be silent so that you may receive mercy. یعنی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور چپ رہو، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو یہ ایک جو چیز قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو توجہ سے اور خاموشی سے اس کو سنیں. وہ امام حمزہ کہتا تھا نا، امام حمزہ یوز ٹو سے کہ یہ اسٹاپ دیٹ انر چیٹر. انسان کے اندر ہوتا ہے نا بار بار ایک اٹینشن سپین نہیں ہوتا، وہ کہتے توجہ سے سنو، اور یہ کہ اس کو جو ہے ایک قرآن کو ایز اے بیک گراؤنڈ میوزک نہیں چلانا چاہیے، جیسے چیزیں ہوتی ہیں کہ پیچھے ایک میوزک لگا ہوا ہے. قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے، اور جس جگہ پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں پہ اس کو توجہ سے اور خاموشی سے سننا جو ہے یہ بہت ضروری. کبھی کبھی اگر نیند آ جاتی ہے لوگوں کو تو بہتر یہ کہ انسان اٹھے اور جا کے سو جائے. دیٹس لاٹ بیٹر دین کہ ایکچولی آپ وہاں پہ بیٹھیں. قرآن کی توہین ہوتی اگر آپ ایسا کریں. اینڈ ریممبر یور رب ان یور ہارٹ with humility and with awe, and without a raised voice in the morning and evening, and do not be among the heedless. تو قرآن کہتا ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے، صبح اور شام. اور جو کہتے ہیں دبی بھی بلند آواز میں، یا دبی وداؤٹ ریز وائس، ٹھیک، دبی بھی آواز میں، بہت زور سے نہیں کرو. اور یہ کہ صبح اور شام یاد کرو، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو کہ غافلوں میں سے ہیں. Indeed, those who are near to your Rabb, they are not proud to worship him. تو یہ جو ہے آیت سجدہ ہے، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. تو یہ آیت سجدہ ہے، اس پہ آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہو سر کر کے سجدہ کرنے. آیت قرآن کے اندر 14 سجدے آتے ہیں، یہ ان میں سے ایک یہ سجدہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے آپ سنیں سجدے کی آیتیں جو ہیں، تو انسان جو ہے اس میں آپ بیٹھ کے کہیں پہ بھی ہوں اپنا سر جھکا دیں. آپ چل کے جا رہے ہوں اور آپ قرآن سن رہے ہوں تو بھی اپنے سر کو وہ کر لیں. ایک بیسکلی ایک کائنڈ آف اللہ کا حکم ہے، اس کو ماننا. اگر نماز کے اندر یہ ہے، اگر ہم یہ آیت پڑھیں تو ہمیں نماز کے اندر اس وقت جا کے سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے سامنے سجدہ جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے گناہ معاف کرتا ہے اور ہمارے درجے جو ہے بڑھاتا ہے. یہاں پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے. اب ہم سورہ انفال شروع کرتے ہیں. انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت، یعنی یہ سورٹ آف یہ جو ہے یہ ایک غزوہ کے بارے میں ہے، اور غزوہ بدر کے بارے میں. پوری سورت جو ہے غزوہ بدر کے بارے میں ہی ہے. تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر جو رولز ہیں، جنگ کے اصول کیا ہیں، اور مال غنیمت کے اندر جو ہے اصول وہ کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَرُسُلِهِ.
They ask you about the bounties of war, say the spoils of war belong to Allah and the Messenger. So fear Allah and mend your relationship with each other and obey Allah and His Messenger if you are believers. تو یہ انفال مختلف ایکچولی قرآن کے اندر ورڈز یہ ہوں گے. انفال بھی آئے گا, غنیمہ بھی آئے گا, فے بھی آئے گا, اور ہر ایک کا ایک الگ الگ میننگ ہوتی ہے. فے کے وہ مال ہوتا ہے جو کہ حاصل کیا جاتا ہے بغیر کسی جنگ کیے ہوئے, بغیر جہاد کیے ہوئے, جو مال غنیمت ملتا ہے اس کو ہم فے کہتے ہیں. تو یہاں تو ہے اسپوائلز آف وار, یہ جو انفال آ رہا ہے یہ پہلے بتا دیا کہ یہ کون ہے, اس کا مالک اللہ اور اس کا رسول. تو اس کے اندر اوبیسلی ایک تنازع ہوا تھا ڈسٹریبیوشن کے اوپر, مال غنیمت کی تقسیم کے اوپر تنازع ہوا, تو اللہ نے اس کو آ کے کلیئر کر دیا کہ بھئی یہ اس میں کسی کا حصہ ہے ہی نہیں. That's it, sort of, brought everyone to the level of zero. اس لیے کہ لوگوں کے اندر یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا حق ہے, یہ رائٹ ہے کہ ہمیں مال غنیمت میں سے ملنا چاہیے. اور اس کے بعد جو بھی ملا, بیکاز اب جب آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی اور کچھ مل جاتا ہے تو ایکسپیکٹیشن میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. آگے جا کے ہم دیکھیں گے ایک آیت آئے گی جس کے اندر اس کی جو ڈویژن ہے وہ بھی بتا دیا. سبق کیا ہے یہاں پہ, یہ بتا دیا کہ مال غنیمت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے, کہ تم جنگ اس لیے نہیں لڑ رہے ہو کہ تمہیں کوئی تمہیں فائدہ ہو, مٹیریل کوئی معدنی فائدہ ہو, اس کے لیے تم نہیں لڑ رہے ہو. تم تو جنگ لڑ رہے ہو ایک اصلاح کے لیے, ہے تمہاری جو ہے. اور یہ بڑی وجہ ہوئی بعد میں جا کے, آپ دیکھیں جو ہم دیکھی تھی نا, ہم نے احد کے اندر جو مسلمانوں کی شکست ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ مسلمان جو تھے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے لگ گئے تھے اس سے پہلے کہ جنگ ختم ہوتی. تو یہ جو ہے نا ہمارے اندر ایک, اب تو خیر مال غنیمت کا کنسیپٹ نہیں ہے, مگر ہم لوگوں کے اندر, ہم سب کے اندر ایک بڑا وہ ہوتا ہے, خاص طور پہ جو لوگ پروفیشنل ہو جاتے ہیں اور بہت اپنی چیز کے اندر بہت تیز ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ ارج ہوتی ہے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا تو وہ یہ ضرور سوچتے ہیں اس میں میری کیا کمائی ہے, واٹس ان اٹ فار می, میں کیوں اتنا ٹائم لگاؤں. اب نہ مجھے کوئی تنخواہ دے رہے ہیں, نہ آپ مجھے اس میں کچھ اور چیز دے رہے ہیں, تو میں اس میں اپنا وقت کیوں لگاؤں. یہ ان کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اف یو ڈونٹ میک منی ڈونٹ میک سینس, کہتا پیسہ نہیں بن رہا تو اس کی تو کوئی وہ نہیں. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, یہ قرآن جو ہے نا اس کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا مقصد پیسہ نہیں ہوتا. بہت سارے انسان کام ایسے کرتا ہے کہ جس میں کوئی پیسے کا لین دین ہوتا ہی نہیں ہے. یو ڈونٹ میک اینی تھنگ آؤٹ آف دیٹ. یہ ایک اخلاقی اصلاح ہے جو قرآن یہاں پہ کرتا ہے, اور یہی ہمارا رویہ ایک جنگ کے اوپر بھی ہوتا ہے. جب اسلام کے اندر جب جنگ کی بات کریں تو مال غنیمت کے لیے نہیں ہے, کوئی ٹیریٹوریل گین کے لیے نہیں ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ ایک کاز ہے, اور وہ کاز کیا ہے کہ دنیا کی اصلاح ہو اور اس کے اندر جو ہے ایک انصاف آئے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. The believers are only those who, when Allah is mentioned, their hearts become fearful, and when His verses are recited to them, it increases them in faith, and upon their Rabb they rely. تو یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی کون ہوتے ہیں جو کہ ریئلی مومن ہیں, ایمان والے کون لوگ ہوتے ہیں, کہ جب بھی اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کے اندر ایک خوف ہوتا ہے. کیوں خوف ہوتا ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں. اللہ کی عظمت کی وجہ سے ان کو ایک ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ ہم سے خفا نہ ہو جائے. ہوتا ہے نا, ایک محبت میں بھی ایک ڈر ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ہم سے خفا نہ ہو جائے, اور ایک عظمت میں بھی ہوتا ہے. تو یہ دونوں مکس کر کے اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ جب وہ آیتیں سنتے ہیں تو ان کو خوف اور اللہ کی عظمت کا ایک ڈر سا ہوتا ہے. یہی اتقوا اللہ ہے. اور وہ پھر جو ہے اللہ سے دور نہیں بھاگتے اس کی وجہ سے, کہ نارملی تو آپ کسی سے ڈریں گے تو آپ اس سے دور بھاگیں گے, مگر یہاں پہ اللہ کا ایسا ڈر ہے, ایسی یعنی کہ انٹینس محبت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں. ہم نے سورہ زاریات کی آیت آتی ہے, ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, فلی ٹورڈز اللہ, بھاگو اللہ کی طرف. اور جب یہ کہ اس کی اسی آیت کے اندر آتا ہے کہ اور جب وہ جو ہے اس کی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا جو ہے ایمان اور بڑھ جاتا ہے. دیکھیے ایمان جو ہے نا, لگتا ہے کہ ایمان بھی ایک جیسے کوئی پیٹرول ٹینک ہوتا ہے نا, وہ بھی ختم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے. ایمان کا جو ہے اسٹیٹک نہیں رہتا ایک جگہ کے اوپر. یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو بڑھتا تو بڑھتا رہتا ہے, یا جو ہے وہ یہ گھٹتا رہتا ہے. تو یہ جو چیزیں, یہ اگر آپ ایمان پہ ہم کام کرتے رہیں گے تو بڑھے گا, وہ نہیں ورنہ. اور بڑھتا کب ہے, ایمان بڑھے گا کیسے؟ ایمان بڑھتا ہے جب ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, جب آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں,
اللہ کی کتاب کا حکم مانتے ہیں، اپنے نبی کی جو جو طریقہ ہے اس کا حکم مانتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے، آپ کی چاہت کے خلاف ہوتا ہے، آپ کی میں بھی عادت کے خلاف ہوتا ہے، آپ کے آرام کے خلاف ہوتا ہے، آپ کی دوستی کے خلاف ہوتا ہے، وہ کام کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے یا اللہ کے نبی کے حکم کو بجا لانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا، یہ اس کا ایمان بڑھتا ہے. اور وہ جب لوگ ہچکچاتے ہیں اور شک کرتے ہیں اللہ پہ، اللہ کی کتاب پہ، اللہ کے نبی پہ، تو پھر ان کا ایمان جو ہے وہ کم بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آخر کے اندر کیا کہا، اپون دیئر رب دے ریلائی، کہ اپنے رب کے اوپر ہی وہ اعتماد کرتے ہیں. سارا ٹرسٹ اور سارا توکل جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے. وہی ہماری پرورش کر رہا ہے، وہی ہمیں برقرار رکھے ہوئے، اور وہ جو ہے ہمیں جو ہے نقصان سے بھی بچاتا ہے. جو اللہ چاہے ہمیں نقصان دینا تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہمیں چاہے موت دینا چاہے تو ایک اس کو تو کوئی وقت بھی نہیں لگے گا. تو ہمارا ٹوٹل اعتماد جو ہے اللہ کے اوپر کیوں ہونا چاہیے؟ کہ دیکھیے جو بھی اچھی چیز ہمارے پاس آ رہی ہے نا، وہ صرف اللہ ہی دے رہا ہے ہمیں. اس سے آپ ہمارا اعتماد کتنا اللہ پہ بڑھ جاتا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، دوز ہو اسٹیبلش پریئر اینڈ اسپینڈ آف واٹ وی ہیو گیون ٹو دیم. تو یہ ان کی دو خوبیاں جو اور بھی یہاں پہ بتا دی گئی ہیں، اور وہ کیا خوبیاں ہیں؟ ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. Such are the true believers. For them are elevated ranks with their Rabb and forgiveness and noble provision. تو یہ ان کو جو لوگ اللہ کی یعنی کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ صرف میں پیسے کی بات نہیں کر رہا، ہر چیز کا اپنا جو آپ کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو ان کے لیے اللہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو بخشش بھی ہے اور ان کے لیے بڑی عزت بھی ہے. Just as your Rabb brought you out from your homes with truth while a party among the believers was unwilling. تو اب یہاں سے جو ہے قصہ شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر کا، اور یہ جو پہلی جنگ تھی جو کہ مسلمانوں نے لڑی. اور جب یہ جنگ کا موقع آیا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو صحابہ تھے ان سے کنسلٹ کیا اور ان سے یہ دیکھا کہ وہ کیا ان کی انٹینشن ہے، وہ کیا کریں. قریش کی جو آرمی کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں، تو اس میں سے ایک جماعت جو تھی وہ ذرا اس کو ناپسند تھا جنگ لڑنا. دیکھیے مسلمانوں نے ابھی تک کوئی جنگ لڑی نہیں تھی، یہ پہلی جنگ تھی مدینہ میں آنے کے بعد، اور وہ تھی اوبیسلی ان کا جو ایک خوف تھا وہ ضرور ہوگا. arguing with you concerning the truth after it had become clear, as if they were being driven towards death while they were looking on. تو یہ جو صحابہ تھے وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے نا بھائی. who wants to be a dead hero؟ کوئی بھی نہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم جو ہے جنگ میں مارے جائیں. یہ خوف جو ہے نا، جنگ کا خوف، یہ تو ایک نیچرل قدرتی پروسیس ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے جنگ کا. اسی کہ ہم سب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسانی کا راستہ مل جائے. کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ چونکہ موت یا مشکل چاہتا ہو. تو یہ جو آسانی کا راستہ ہے سبھی اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہی اس زمانے میں جو کچھ صحابہ تھے ان کا بھی یہی ویو تھا. When Allah promised you one of the two groups that it would be yours and you wish the unarmed ones would be yours, but Allah intended to establish the truth by His word and to eliminate the disbelievers. تو مسلمان جو تھے دو اب اس وقت ٹارگٹس تھے ان کے. ایک تو ایک تجارتی قافلہ تھا جو مکہ کی طرف جا رہا تھا اور اس میں بہت مال تھا وہ لے کے آ رہا تھا، اور دوسری طرف ایک مکہ کی جو تھی فوج تھی جو کہ آ رہی تھی. اب مختلف جو تھے وہاں پہ، ایک طرف جو تھا بالکل تجارتی قافلہ تھا، اس کے اندر نہتے لوگ تھے. تو لوگوں کی تو چاہت یہی تھی کہ بھئی اگر حملہ کرنا ہے تو جا کے جہاد انہی کے ساتھ کریں گے، مال غنیمت تو خوب دبا کے ملے گا. مگر اللہ جو چاہتا تھا، اللہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ اللہ تو ثابت کرنا چاہتا تھا حق. اللہ اپنا جو ورڈ تھا اس کو ثابت کرنا چاہتا تھا، اور اللہ چاہتا تھا کہ جو ہے مٹا دے ان کافروں کو. تو اللہ کا ایم بالکل فرق تھا، اور جو لوگ تھے ان کا رجحان جو تھا وہ فرق تھا. That he may establish the truth and abolish falsehood even if the wrongdoers dislike it. تو یہ اس قافلے کو جانا جو کہ تجارتی قافلہ تھا، اس میں مالی بہت بینیفٹ تھا، مسلمانوں کا فائدہ تھا. اور یہ کہ مگر یہ بھی بات ہے، دیکھیے جیسے مسلمان جو ہیں مالی طور کے اوپر بہت امیر ہوتے چلے گئے، اسی حساب سے غفلت بھی آنی شروع ہو گئی. ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو انسان کو نیند بھی آنی شروع ہوتی ہے. تو اللہ چاہتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مکہ کی جو فوج ہے اس سے لڑے، کفار کی فوج سے، اور یہ کہ ان کا خاتمہ کریں. اور یہی ہوا. غزوہ بدر جب ہوئی تو اس میں سے آپ دیکھیں کہ 70 مکہ کے جو لوگ تھے، اس میں سے ان کے بہت بڑے بڑے سردار تھے، وہ سب مارے گئے، اور 70 سے زیادہ جو تھے وہ قیدی بھی بنائے گئے.
When you implored your Rabb and he answered you, indeed I will reinforce you with 1,000 angels following one another. تو جب ایک مشکل آئی، ایک تکلیف آئی، مصیبت آئی، تو سب نے بہت دعا بھی کی، پروفٹ نے بہت دعا کی، بڑے خلوص کے ساتھ دعا کی کہ تم جو تھے کہ خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے تھے اور اپنی پوری کوشش ساتھ کی، اپنی محنت کی. ہوتا پتہ کیا چیز ہے، ہوتا یہ کہ جب ہم بہت زیادہ محنت کر رہے ہو نا جنگ میں یا دنیاوی کسی چیز کے اندر، تو لگتا ہے کہ ہمارے پاس دعا کا ٹائم بچ ہی نہیں رہا. مگر ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں دا پاور آف دعا. دعا کی بھی بڑی طاقت ہوتی ہے. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ محنت تو ڈیفینیٹلی کرو، جہاد بھی کرو، فل طاقت کے ساتھ جہاد کرو، مگر دعا کو نہ بھوجنا اور خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرنا. By this good news, Allah sought to reassure your hearts, for victory comes only from Allah. Surely Allah is mighty and wise. اللہ نے کیا بتا دیا؟ فتح جو ہے، مدد جو ہے، وہ تو صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے. یہ ہم نہ سمجھیں کہ یہ تو فتح آئی ہے بیکاز آف مائی سپیریئر اسکل، پلاننگ، اینٹیسپیشن، ایگزیکیوشن. کیا میں نے محنت کی تھی، کیا میری نالج ہے، کیا میری پلاننگ تھی. فتح اللہ کہتا ہے یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ فتح بھی ہو تو اس میں بھی ایک انسان کا وقار ہونا چاہیے. ہمارا ہوتا ہے نا، ہم جہاں پہ تھوڑا جیت لیں تو ہم ہوتا ہے وی آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ، ہم سے تو بہتر کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے. فتح جو آتی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو محنت، بہت دفعہ لوگ محنت کرتے ہیں تو فتح نہیں ہوتی، کبھی کبھی کم محنت ہوتی ہے پھر بھی فتح ہو جاتی ہے. When you were overcome with drowsiness, as reassurance from him, and he sent down upon you from the sky rain by which to purify you and remove from you the uncleanness of shaitan, and to make you steadfast your heart and steady your feet. تو جس دن یہ غزوہ بدر ہونے والی تھی، اگلے دن غزوہ بدر شام کو بہت تیز بارش ہوئی، اور مسلمان جو تھے انہوں نے اپنا وہ جو جگہ پہ تھے، وہ ایک ریتیلی زمین بھی تھی وہاں پہ، تو ان کا جو تھا وہ جو زمین تھی وہ بھی سخت ہو گئی، اور تاکہ ان کے جو قدم ہیں وہ بھی مستحکم ہو جائیں، اسٹیڈی ہو جائیں. اور جو کفار تھے وہ نیچے کے حصے کے اوپر تھے، جو وہاں وادی تھی اس کے نیچے کے حصے میں، تو وہاں پہ جا کے پانی کافی جمع ہو گیا، تو کافی وہ مارشی وہ جگہ ہو گئی. تو اللہ نے کہا کہ اور اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو ایک نیند دے دی، ایک اونگ سی دے دی. یہاں کہتے ہیں نا کہ یو ور اوور کم بائی ڈراؤزینس، اونگ آ گئی جس سے کہ وہ بالکل تازہ دم ہو گئے. ایک تو نہا دھو لیے، تازہ ہو گئے، اور پھر تھوڑا سا سو بھی لیے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تازہ دم کر لیا. When your Rabb revealed to the angels, I am with you, so strengthen those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who disbelieved, so strike upon the neck and strike upon their fingertips. تو اللہ کی مدد آئی، اور اللہ نے غیب سے ایسی مدد بھیجی فرشتوں کے تھرو، اور وہ جو تھا خوف ڈال دیا، جو دشمن تھے ان کے دلوں کے اندر خوف ڈال دیا، اور مسلمانوں کو اور بہادر بنا دیا. وہ کہتے ہیں نا، اٹس the man behind the gun that matters. That is because they opposed Allah and His Messenger, and whoever opposes Allah and His Messenger, indeed Allah is severe in punishment. So taste this, the torment of fire awaits the unbelievers. O you who believe, when you encounter the infidels in battle, do not turn your back in fight. یہ قرآن جو ہے اس کو بالکل منع کر دیتا ہے کہ اگر تم جنگ کے اندر ہو تو کبھی بھی جو ہے نا اپنی پیٹھ مت دکھاؤ، یعنی کہ پیچھے مڑ کے بھاگو نہیں. یہ ضرورت ہے کہ یا انلیس کہ یہ ضرورت ہو کسی ملٹری اسٹریٹجی کی، کوئی حکمت عملی ہو جس کی وجہ سے ریٹریٹ کر رہے ہو، ری انفورس کر رہے ہو، وہ اور بات ہے. ادروائز جو ہے مسلمانوں کے لیے منع ہے کہ وہ جنگ کے اندر سے بھاگ کے نکل جائیں. If anyone on that day turns his back except for tactical reason or to join another group, he shall incur the wrath of Allah, and hell will be his home, and an evil destination it shall be. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اور ہم دیکھتے ہیں نا ہر سربراہ جو ہے اپنے جو اس کے ساتھ جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو یہی کہتا ہے نا کہ بھائی ثابت قدم رہو، اور جنگ کے اندر دلیری سے جنگ کے اندر لڑنا. تو یہ وہاں سے بھاگنا جو ہے یہ ایک جنگ کے میدان سے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. And you did not kill them, but it was Allah who killed them. And you did not throw a handful of sand, but you threw it, but it was Allah who threw, that He might test the believers with good test. Indeed, Allah is all hearing or all knowing. تو مسلمانوں نے بڑی اچھی ایک جنگ لڑی، اور وہ جنگ انہوں نے لڑی اللہ کی رضا کے لیے، محنت بھی بہت کی اس کے اوپر، مگر اور انہوں نے طاقت بھی بہت لگائی. مگر یہ جنگ تھی، اللہ نے کہا یہ کہ تو مومنوں کے لیے ایک بہت بڑی اللہ نے فتح لکھ دی تھی. That is so, and that Allah will frustrate the plots of the disbeliever,
And if you seek a judgment, now the judgment has come to you. And if you discontinue, it is best for you. But if you repent, we shall repent. And if your forces will avail you nothing, no matter how numerous. And know that Allah is with the believers. تو یہ حوالہ دیا جا رہا ہے، ایک دعا تھی جو کہ قریش نے مانگی کعبے میں جا کے. یہ جنگ کے لیے جب وہ نکلنے سے پہلے تو انہوں نے ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، اے کعبے کے جو رب کعبہ، یہ فتح دے اس پارٹی کو جو ہم میں سے بہتر ہو. تو ابو جہل نے خاص طور پہ جو ایک جا کے دعا مانگی تھی کہ اللہ فتح اس کو دو، اس سائٹ کو دے جو کہ حق کے اوپر ہو، اور رسوا کر دے اس کو کہ جو کہ اگریسر ہو، کہ جو ظالم ہو اس کو تو رسوا کر دے. تو یہاں پہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو پھر کس کو فتح دی اور کس کو رسوا کیا. تو ایسا لگا کہ اللہ نے جو ہے فوراً ان کی دعا جو تھی وہ سن لی. پتہ یہ چلا کہ بھائی تعداد جو ہے مسلمانوں کی آرمی جو تھی وہ تو 313 تھی، ان کی کراس ان کے خلاف جو آرمی تھی وہ تو تقریباً 1000 کی تھی. 1:3 کا ریشو تھا. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو، اور چاہے تعداد بہت بھی ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کئی دفعہ جو ہے کمزوروں کو بھی اور کم کو بھی ایک بہت بڑی فتح دیتا ہے. تو یہاں پہ ہم رکتے ہیں انشاءاللہ، پھر آیت اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 20 سے ہم پھر شروع کریں گے.